بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان ٹائمز میں خوش آمدید۔ دیکھیں ناظرین، آج سب سے بڑی خوشخبری ہے فلسطینیوں کے لیے۔ آج وہ لمحہ آن پہنچا ہے جس کو سب کا انتظار تھا۔ دراصل ایران بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ پاکستان کو اسرائیل اور حماس کی جنگ میں لائے اور پاکستان سے وہ کچھ کرائے جو ان سے ممکن ہے۔ آج تہران ٹائمز میں آج وہ خبر چھپی ہے، یقین جانیں کہ پاکستانیوں کو بھی یہ جان کر بہت ہی فخر محسوس ہوگا۔ پاکستان کی طرف سے ایران کو یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ پہلے ایران نے کوشش کی کہ رشیا، چائنا، شمالی کوریا سے مدد حاصل کرے، مالی بھی اور ہتھیاروں سے بھی اور ملٹری سے بھی۔ تو رشیا نے تو بھرپور مدد کی ہے۔ رشیا نے ایئر ڈیفنس سے لے کر ہر قسم کے ہتھیار اب ایران کو پرووائڈ کر دیے ہیں۔ چائنا بھی اب ایران کو فل سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ آج رشیا اور چائنا تو ویسے بھی ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن آج وہ خبر نکل کر آئی ہے کہ پاکستان بھی اب ایران کو سپورٹ کرنے والا ہے۔ پاکستان دراصل اسرائیل کی جو اب جنگ ہونے والی ہے، جو اب ایران نے اسماعیل ہانیہ پر حملے پر جو انہوں نے اب بدلے کا اعلان کیا تھا، وہ بدلہ پورا ہونے والا ہے۔ اب بدلہ جو لے گا وہ اپنا ٹائم اور اپنی جگہ فکس کر کے لے گا، تو ممکن ہے کہ یہ جنگ ہو جائے، کیونکہ برطانیہ کا امریکہ کے جو چیف آف ڈیفنس ہیں انہوں نے جا کر وہ اب ان کے ڈیفنس کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کوشش کی کہ اسرائیل کو ایران کے حملے کے لیے مضبوط کیا جائے۔ تو پاکستان نے آج تہران ٹائمز میں ایک خبر چھپی ہے کہ پاکستان نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اب OIC میٹنگ سے پہلے یہ خبر پہلے چھپ چکی ہے کہ ہم ایران کو وہ ہتھیار سپلائی کریں گے، ہم اسرائیل کے جنگ کے خلاف وہ ہتھیار دیں گے جس کی ایران کو ضرورت ہوگی۔ ہم شاہین میزائل دیں گے، ہم بڑی رینج والے جو میزائل ہیں، شاہین میزائل، شاہین 3 جو 2750 کلومیٹر کی رینج کا ہے، ہم وہ پرووائڈ کریں گے۔ اب رشیا ادھر ایئر ڈیفنس سے لے کر ہر بڑا ہتھیار اس وقت اپنا کمیونیکیشن سسٹم جو ہے وہ ایران کے پاس پہنچا چکا ہے۔ تو اب یہاں خطرے کی گھڑی اسرائیل کے لیے، کیونکہ دیکھیں اسرائیل نے پاک بھارت جنگ میں بھارت کا فل سپورٹ کیا تھا۔ پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی یہ وہ واحد ملک تھا، یہ یہودیوں کا وہ واحد ملک تھا جس نے بھرپور بھارت کو سپورٹ کی تھی، اور یہ نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان کبھی ایٹمی ملک بنے۔ لیکن آج دیکھیں فلسطینیوں کی امنگیں پوری ہونے والی ہیں۔ پاکستان دیکھیں ایران کے پاس اس وقت ملٹری تو ہے، لیکن اس کے پاس ایسے ہتھیار نہیں جسے وہ ایران کا یا امریکہ کا کھل کر مقابلہ کر سکے۔ اب پاکستان کے پاس جو ہتھیار ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کا جو DGISP ہے وہ کب اس پر کھل کر وضاحت کرے گا، کیونکہ وہاں سے تو پوری اس یقین دہانی کرا دی گئی ہے کہ ہمیں پاکستان نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اسرائیل کی جنگ کے خلاف وہ ہر ممکن مدد کرے گا ایران کی۔ اب دیکھیں ایران اپنی پروکسیز کے ذریعے یمن ہو گیا، لبنان ہو گیا، حماس ہو گیا، اور پھر ایران کی اپنی پاسدار انقلاب ہوگی، ان کی مدد سے جب اسرائیل پر حملہ کرے گا تو یہ صاف ظاہر ہے کہ اس پر امریکہ اور پھر برٹن حملہ آور ہوں گے، وہاں سے بھی، سمندروں سے بھی اور ہوائی جہازوں سے بھی۔ تو پھر اب اس نے جیٹ طیارے منگوا لیے ہیں، بڑی اب اس کے پاس ہتھیار آ چکے ہیں۔ رشیا اس وقت فل پاور میں ہے۔ رشیا چاہ یہی رہا ہے کہ وہ ایران کو کسی بھی لمحے اکیلا نہ چھوڑے، کیونکہ اگر ایران اکیلا پڑ گیا تو یہ اسے مسل کر رکھ دیں گے، بالکل اسی طرح جیسے عراق میں انہوں نے صدام حسین کا حال کیا تھا۔ تو اب اس وقت صورتحال بہت ہی زیادہ خراب ہو چکی ہے۔ اب دیکھیں یہاں کہ ایران اب روز ڈیلی دھمکیاں لگا رہا ہے، لیکن اب حملہ ہوگا، یہ کب ہوگا یہ کسی کو نہیں پتہ۔ اب امریکن ٹائمز نے بھی یہ کہا ہے کہ ہمیں بھی یہ نہیں پتہ کہ ایران کس ٹائم حملہ کرے گا، کیونکہ اب حملے کا تو سب کو علم ہے، لیکن ابھی تک یہ علم نہیں ہوا کہ ایران کس ٹائم حملہ کرے گا۔ اس وقت دیکھیں اب بنکر بنا دیے گئے ہیں نتن یاہو کے لیے اسپیشل، اب چھپ کر وہ دیکھے گا ایران اور اسرائیل کی جنگ۔ نتن یاہو اس وقت چوہے کی طرح چھپے گا۔ اب یہ جو سرنگیں اس وقت اسرائیلی آرمی ڈھونڈ رہی ہے، بالکل اسی طرح سرنگیں بھی بنیں گی اور کچھ بھی ہوگا۔ تو اب یہاں صورتحال کلیئر ہو چکی ہے۔ دیکھیں اگر پاکستان کا جو ایکس پرائم منسٹر ہے عمران خان، وہ باہر ہوتا، وہ اگر اس وقت ایران اور اسرائیل کی جنگ یا حماس اور اسرائیل کی جنگ میں وہ باہر ہوتا، تو لازمی فلسطینیوں کی مدد کرتا، لازمی مسلمانوں کا ایک
जुट बनाता, ग्रुप बनाता और फ़लस्तीनियों को माली, इक़्तिसादी और फिर हर तरीके से मिलिट्री से मदद ज़रूर करवाता। अब देखें, एक ही मुल्क अगर खड़ा हुआ है तो उसके लिए भी यहूदी, क्रिश्चियन सब इकट्ठे हो गए हैं। सारे के सारे इस वक्त तुले हुए हैं कि ईरान को दबाया जाए। ईरान अगर दब चुका होगा तो फिर हमारे देखने की बात ये होगी कि कोई भी मुल्क मुसलमानों में ऐसा नहीं जो हमारा मुकाबला कर सके, कोई ऐसा नहीं जो खुलकर हमारा मुकाबला, क्योंकि पाकिस्तान पर तो उन्होंने अमेरिका ने पहले हाथ रखा हुआ है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट वैसे ही बेकाबू माल है। और फिर देखें, अगर ये हमला हो जाता है, पाकिस्तान असला भी सप्लाई कर देता है, तो फिर देखें ये सबसे बड़ी जीत होगी पाकिस्तान की, क्योंकि 75 साल हिस्ट्री में पाकिस्तान ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे मुसलमानों का नाम रोशन हो सिवाय एटमी हथियार बनाने के, और वो भी अभी तक रखे हुए हैं। तो ये अब बेहतरीन मौका है कि पाकिस्तान इसराइल के ख़िलाफ़ ईरान की मदद करे, ईरान को सपोर्ट करे और जितना हो सके मिलिट्री पावर भी दे। देखें, अगर पाकिस्तान इस वक्त हथियारों से मदद करता है ईरान की, तो फिर मिलिट्री मदद जो होगी, मिलिट्री फोर्सेस, जंगजू जो होंगे, वो तालिबान हर सूरत प्रोवाइड करेगा। तालिबान इस वक्त ताक में है कि किसी तरीके से कोई मुल्क उनको सपोर्ट करे, कोई मिलिट्री पावर, कोई एटमी मुल्क उन्हें सपोर्ट करे, और वो रशिया हो या कोई भी हो, शुमाली कोरिया, वो सपोर्ट करे उसको और वो जाकर इसराइल पर हमलावर हो जाए और बैतुल कुद्स को आज़ाद करा लें। लेकिन देखें, पाकिस्तान से उनको कोई भी उम्मीद नहीं, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त जकड़ा हुआ है। पाकिस्तान को एक तो कर्ज़ों ने जकड़ा हुआ है, IMF ने जकड़ा हुआ है, ऊपर से इसको देखें कि CIA के एजेंट्स हों, उन्होंने जकड़ा हुआ है। पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पर फंसा हुआ है। पाकिस्तान के पास कोई भी रास्ता नहीं है कि वो फ़लस्तीनियों की मदद करे। यही एक ऑप्शन है कि वो ईरान की खुलकर हिमायत करे, इस्माइल हानिया का बदला ले। इस्माइल हानिया के ख़िलाफ़ जो उन्होंने किया है, इस्माइल हानिया को, हमास के लीडर को मारा है, यही मौका है कि वो उसका बदला ले। देखें, किसी भी लीडर के मरने से ना तो कोई आज़ादी रुकती है और ना ही कोई मुल्क पीछे हट जाता है। देखें, इस वक्त फ़लस्तीनियों का जो लहू है बहुत ज़्यादा गर्म है और वो यही चाह रहे हैं कि कोई ना कोई उन्हें सपोर्ट करे और वो ऐसे लड़ें यहूदियों के ख़िलाफ़ कि यहूदी सारी ज़िंदगी याद रखें। यही बेहतरीन मौका है इनके पास, पाकिस्तान के हिजबुल्लाह, और पाकिस्तान के पास मौका हिजबुल्लाह, यमन और फिर ईरान के साथ मिलकर हमला करें इसराइल के ऊपर, ईरान सपोर्ट करें, ईरान के साथ मिलकर ऐसा हमला आवर हो इसराइल पर कि वो सदियों तक याद रखे कि वाकई में मुसलमानों के पास भी कोई ऐसा मुहल्लिक हथियार है जो हमारी रेंज तक पहुंच सकता है। देखिए, 2750 किलोमीटर कोई ज़्यादा दूर नहीं है। ईरान से ज़्यादा इतना ही रेंज काफ़ी होगी इसराइल के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा मौका। इस वक्त यहूदी और क्रिश्चियन दोनों परेशान हैं। इस वक्त बाइडन भी खफा है और वो हर वक्त इस वक्त नेतन्याहू को धमका रहा है कि तुम्हारा जो मेरे साथ बिहेवियर है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं, इसीलिए तुम अपने मयार में ज़रा बेहतरी लाओ और ये वार बंद करो।